السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کے اوپر انعامات کا نزول فرمایا۔ ہوا یہ کہ شیطان نے وسوسے ڈالے کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے قرب کا دعویٰ کرتے ہو، جب کہ نہ تمہارے پاس پانی ہے، نہ تمہارے پاس سامان جنگ ہے، نہ تعداد تمہاری پوری ہے، حالات تمہاری فیور میں نہیں ہیں، دعوے تمہارے بڑے، لیکن اور عملاً جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تمہارے خسارے میں ہیں۔ تو بہرحال ادھر جیسے گزشتہ درس میں بھی میں نے گزارش کی تھی کہ کفار مکہ کوئی تذبذب میں تھے کہ بنو بکر والے لوگ وہ ہمارے گھروں پر حملہ نہ کر دیں ہماری عدم موجودگی میں۔ تو پھر سراقہ بن مالک جو ہے وہ شیطان اس کی سراقہ بن مالک کی شکل میں بن کے آیا اور کفار کو یہ کہنے لگا کہ انی جار لکم، میں تمہارا حمایتی ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ اس نے کفار کے اعمال کو خوشنما طریقے سے پیش کیا کہ تمہاری تعداد، تمہارا جاہ و جلال، تمہاری قوت، تمہارا اسلحہ، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، بے سر سمانی کے عالم میں ہے، لہٰذا تمہارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور آج تمہارا غلبہ ہی ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کے دل کے اندر وسوس تھے، اللہ کریم نے ان پر نیند کی چادر اڑا دی اور وہ تھکان اور بوجھ ہلکا ہو گیا۔ پھر چونکہ مسلمان جس مقام پہ تھے وہاں پانی کی قلت تھی، وضو کا مسئلہ تھا، غسل کا مسئلہ تھا، تو اللہ کریم نے بارش برسائی۔ بارش جس جگہ پہ کفار مکہ کا لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں زیادہ ہو گئی، جہاں مسلمانوں نے صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں ہلکی بارش ہوئی، تو بہرحال زمین جم گئی، پانی کے انہوں نے پانی کو اکٹھا بھی کر لیا، ذخیرہ کر لیا، اور جہاں کفار کا پڑاؤ تھا وہ جگہ نیچی تھی تو لہٰذا وہ جگہ ساری دلدل بن گئی، ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، وہ کایا ساری پلٹتی ہوئی نظر آئی۔ تو یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی مانگی، ایک روایت کے اندر ہے صحابہ نے آمین کہیں۔ دعائیں اللہ سے مانگنا، اللہ اس کو قبول کرتا ہے اگر دل کی گہرائیوں سے مانگا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ دعا کے ریفرنس سے میں بات کر رہا ہوں، تو روتے ہوئے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ آج تو تم رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ میری امی نے مجھے گھر سے نکال دیا اور ان کا مطالبہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، تو میں اس لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری والدہ کا معاملہ ہے، اب اس میں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ دینے والے سے مانگ کر مجھے والدہ کے لیے یعنی دعا فرمائیں، اللہ پاک اس کو مشرف باسلام کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اور چہرہ انور کو اللہ کی طرف کرتے ہوئے، تو فوری طور پر دوڑے جا رہے ہیں، لوگ راستے میں کہتے ہیں کدھر کو دوڑے جا رہے ہیں، کہ فرمانے لگے کہ میں گھر کو دوڑا جا رہا ہوں اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جب گھر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا تو ہوا کیا، والدہ نے دروازہ کھولنے میں دیر کر دی، عرض کیا امی جان، میں نے پوچھا کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے میں دوبارہ آ گیا ہوں، تازہ دم ہو کر مجھے اگر پیٹنا چاہتی ہو تو مجھے پیٹ لو۔ کہنے لگی بیٹا میری دل کی دنیا بدل گئی، میری کیفیت بدلی ہوئی ہے، جب ہی آپ نے دروازہ دستک دی دروازے کے اوپر، میں غسل کر رہی تھی جسمانی طہارت کے لیے، مجھے جلدی لے چلیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں مجھے لے جائیں تاکہ میری روحانی تطہیر بھی ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے بارش کے ذریعے جو ہے صحابہ کرام کے یعنی لیطہرکم، اللہ نے ان کو پاک کیا وہ شیطانی وسوسے سے، اور وضو کا پانی مل گیا اور غسل جنابت سے بھی انہیں پاکیزگی حاصل ہوئی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کے فرشتوں کو کہ ان کو ایک گردنوں پر مارو اور ان کا ایک ایک پور جو ہے وہ توڑ کر رکھ دو۔ فرمایا ذالکہ، یہ جو ہے بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔
وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو آدمی، من کا معنی ہوتا ہے جو، اور یہ ذی روح کے لیے آتا ہے، ذی شعور اور ذی روح کے لیے آتا ہے من کا لفظ جو ہے، جو بھی مخالفت کرتا ہے یا مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو اللہ کا عذاب سخت ہے، شدید العقاب۔ اور پھر کہا گیا ان سے ذالکم، یہ تمہارے لیے، فذوقوا ہو، یہ سزا ہے تمہیں اور مزہ چکھو تم اس کا، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کہ کافروں کے لیے آخرت میں یعنی دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ یہ تو دنیا میں عذاب ہے، مزہ چکھو، تعداد تمہاری زیادہ ہے، لیکن مقابلے میں جب تم اترو گے تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اب چکھو ذائقہ اس دنیا میں عذاب کا، اور جو آخرت میں عذاب ہے اس سے تو علاوہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پھر اللہ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ جب تمہارا اذا لقیتم الذین کافروا زحفا، جب تمہارا مقابلہ ہو کس کے ساتھ؟ کافروں کے لشکر کے ساتھ، فلا تولو، فا کے معنی پس ہوتا ہے، لا کے معنی نہیں، تولو نہ پھرو، ہم الادبار، ان سے اپنی پیٹھیں نہ پھرنا۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب میدان جنگ ہو، ان کے ساتھ لڑائی ہو، لڑائی زوروں پر ہو، تو پیٹھ پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو اس دن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پیٹھوں کو پھرے گا، لیکن اس میں دو باتوں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ متحرفاً، یعنی اوپر ہم نے پڑھا کہ یہ سزا کن کو دی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس میں لفظ شقاق آیا ہے، شقاق کا لفظ آیا ہے۔ شقاق کا معنی ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا، یا دو حصوں میں دو ٹکڑے کر دینا، دو حصے کر دینا۔ اب ہوا کیا، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول اور ان کی فرمانبرداری کا معاملہ تھا، انہوں نے شریعت کو، اسلام کو، اللہ کے رسول کے اسوہ کو ایک طرف کر کے خود دوسری طرف ہو گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ ٹوٹلی طور پر اس کو چھوڑ دیا، نہ اللہ کی طرف دھیان، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی فکر، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی فکر۔ ایک طرف اسلام ہو گیا، ایک طرف یہ کفار مکہ ہو گئے۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شریعت اور ایمانداری کو، فرمانبرداری کو ایک طرف رکھ کے دوسری طرف خود ہو گئے، تو یہ شقاق کا شکار ہو گئے، مخالفت کی، اور یہ سزا ان کو اس وجہ سے دی جا رہی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرو گے تمہیں عذاب ملے گا۔ پھر تمہاری کیا قوت ہے، کیا بساط ہے تمہاری، کیا حیثیت ہے تمہاری کہ تم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ضرورت ہے۔ دین اسلام پر ایمان لانے کا نام فرمانبرداری ہے، وہ فرمانبرداری کرو گے تو اللہ کے انعامات کے مستحق بنو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اس کا تو یہی ہے کہ تمہیں اس کی سزا ملنے والی ہے، اور کوئی بھی تم اس کے مقابلے میں نہ تمہیں کوئی بچا سکے گا، اور نہ ہی تمہاری بساط اور طاقت ہے کہ تم خود بچ سکو۔ دنیا کے اندر بھی عذاب ملے گا اور آخرت کے اندر عذاب ہوگا، اور وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا ان کے مقدر، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اب ایمانداروں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا ٹاکرا ان کے ساتھ ہو تو پھر کیا تم نے اپنی پیٹھوں کو ان سے پھیرنا نہیں ہے؟ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے دوران اگر ضرورت پیش آ جاتی ہے، یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا، اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے متحرفاً۔ تحرف جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، اور یعنی ایک جنگی چال کے طور پر اگر تم پیچھے ہٹتے ہو
کیا جس دن لڑائی ہو رہی ہے تمہاری اور کفار کی، لڑائی کے دوران پہلی بات یہ ہے کہ پیٹ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں دو استثناء ہے، ایک جنگی چال کے طور پر تحرف، اس کا معنی مائل ہونا بھی ہوتا ہے، اور جنگی چال کے طور پر جو ہے، جنگی چال کے طور پر اگر آپ پیچھے ہٹیں کہ نئی تیاری کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا جائے تو یہ اجازت ہے۔ اور فرمایا کہ الا متحرفا لقتال، قتال یعنی لڑائی کے لیے جنگی چال کے طور پر تم پیچھے ہٹتے ہو، او متحیزا الی فئۃ، فئہ کہتے ہیں جماعت کو، اور متحیزا کہتے ہیں ملنے کو، پناہ لینے کو۔ اگر کوئی درمیان جنگ جو ہے کوئی پیچھے ہٹتا ہے کہ کمک آ جائے اور دوبارہ ان پر اٹیک کریں گے، تو یہ دو صورتیں اجازت کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک جنگ میں دوڑ کر جو ہے بھاگ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی سے بات کہی، اعتراف کیا یا رسول اللہ میں جنگ سے بھاگ کر آیا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تسلی دی اسے، آپ متحیزاً الی فئۃ، میں کمک ہوں، میں مسلمانوں کی جماعت ہوں، آپ مجھ سے کمک لینے کے لیے آئے ہیں، جنگ سے فرار کر کے نہیں آئے، بلکہ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اور کمک مل جائے، جماعت مل جائے، سپاہی مل جائے، فوج مل جائے، لشکر مل جائے، ہم دوبارہ مکہ کے یعنی کفار پر جو ہے حملہ کریں۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، اس کے علاوہ پیچھے ہٹنا، پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کا ہمارا یہی سبق تھا، انشاءاللہ کل اس کو ہم مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔